والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام، مالک کائنات کی لاریب کتاب میں سے اس مختصر سی سورت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت اللہ کریم نے نصیب فرمائی ہے، جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میری زندگی وفا نہ کرے، میں اپنے احباب کے سامنے سورۃ الکوثر کا خلاصہ بیان کر دوں۔ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب دو چیزیں آپ مجھے دے دیں، دو چیزیں میں اللہ آپ کو دے دوں گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا خلاصہ ہے۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کو دینی ہیں، اور دو چیزیں میں رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ساتھی آپ سے پوچھے کہ سورۃ الکوثر کا خلاصہ کیا ہے، یہی خلاصہ ہے۔ چار باتیں ہیں، دو اللہ کریم نے دی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو دینی ہے۔ اب دیکھیے ان کی تفصیل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں میں رب کائنات آپ کو عطا کر رہا ہوں،
اور دو چیزیں جناب نے میں اللہ کریم کے حوالے کرنی ہیں۔ اللہ تو کون سی دو چیزیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رہا ہے؟ فرمایا پہلی چیز انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر رب العالمین نے ایک نہر بنائی ہے، چشمہ بنایا ہے جس کا نام الکوثر، اور اس جنت والی نہر میں سے، جنت والے کوثر میں سے ایک چشمہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان کے اندر۔ اس قیامت کے میدان میں آنے والے چشمے کا نام ہے حوض کوثر۔ جنت والی نہر الکوثر اور قیامت والے چشمے کا نام حوض کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور برف کے بغیر بھی اس سے زیادہ ٹھنڈا۔ دل کے ذوق کے ساتھ کہہ دیجیے اللہ قادر ہے، اللہ رب العالمین تو کر سکتا ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھا پانی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اللہ کریم پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ تو حوض کوثر کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا، اور پتہ نہیں جنت والے چشمے الکوثر کا کیا مقام ہوگا۔ مالک کائنات نے کلام مقدس کے اندر ایک اور انداز بھی بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ آیت نمبر 15 سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ۔ 4 قسم کی نہروں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا۔ اس قسم کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی سورت کے اندر یہ بیان ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں کچھ تو نہریں چل رہی ہیں جنت کے اندر پانی کی۔ اللہ پانی کس قسم کا؟ فرمایا غیر آسن، جس پانی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ پانی کو محفوظ رکھنے والا کون ہوگا؟ رب العالمین محفوظ رکھے گا۔ ساری دنیا کے کاریگر ہنرمند زور لگائیں لیکن پانی کو محفوظ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو رب العالمین کی قدرت کام کر رہی ہے۔ اور یوں بھی نہیں، 1 سال کی بات ہو، 1 صدی کی بات ہو، قیامت کے میدان کے اندر میڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ حکم کریں گے میرے پیارے نبی ہاتھ میں چھری لے کر اس موت والے مینڈھے کو ذبح کر دو۔ موت والے مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا آج موت پر بھی موت آ گئی ہے۔
آج موت پر بھی موت آ گئی ہے. جو جنت چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو مل گئی، اور جن کو جہنم نصیب ہو گئی ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں زندگی نصیب ہو گئی. اب موت نہیں ہوگی. جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی، اور مکان بھی جنت کا رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ. لیکن پانی کی نہریں چل رہی ہیں ابد الآباد تک، لیکن پانی میں ذرا برابر بھی اللہ فرق نہیں آنے دے گا. احباب کہہ دیجئے دل کے ذوق سے اللہ قادر ہے. اللہ نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کچھ نہریں چل رہی ہیں دودھ کی، اور دودھ بھی کیسا جس کا ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اور رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ، میری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ کہ جو رب العالمین بھورے رنگ کی گائے کالے رنگ کی بھینس میں سے سفید دودھ کی نہریں جاری کر سکتا ہے، وہ پروردگار جنت کے اندر بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی بہا سکتا ہے. احباب کہہ دیجئے اللہ قادر ہے. اللہ اور قرآن پاک کچھ فرمایا وانہار من خمر لذت للشاربین، کچھ نہریں چل رہی ہیں شراب طہور کی. کون سی شراب طہور؟ اللہ فرمایا پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی. نہ تو سر درد واقع ہوگا اس شراب کے پینے سے، نہ نشہ آئے گا، نہ انسان مدہوش ہوگا. جتنا زیادہ بندہ پیتا جائے گا اتنا زیادہ بندے کا دل صاف ہوتا جائے گا. اللہ کریم اور کچھ فرمایا وانہار من عسل مصفی، شہد کی بھی نہریں چل رہی ہیں. اور شہد بھی کون سا؟ پاکیزہ شہد، موم کی ملاوٹ کوئی نہیں ہے، زہر کی ملاوٹ کوئی نہیں ہے، گندگی کی ملاوٹ کوئی نہیں ہے. رب العالمین کے حکم کے ساتھ بغیر مشینوں کے صاف کیا ہوا پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، شہد کی نہریں. اور کوثر پتہ نہیں کیا ہے، اللہ خود جانتا ہے. عرض تو یہ کر رہا تھا کوثر پتہ نہیں کیا ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کوثر میں سے جو چشمہ آ رہا ہے قیامت کے میدان کے اندر، رب العالمین میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہاں پر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ پیالے رکھوا دے گا، اور میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ پیالے لے لے کر اپنی پیاسی امت کو پلاتا جاؤں گا. رحمت کائنات فرماتے ہیں 120 صفیں لگیں گی قیامت کے میدان میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، پھر آپ کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں ہوں گی اکیلے در یتیم کی. صلی اللہ فرمایا میرے محبوب میں اللہ تسلیاں دے رہا ہوں. آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، سارے بچپن میں شیر خوار فوت ہو رہے ہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. فرمایا میرے حبیب جس کی 80 صفیں قیامت کے میدان میں امت کی لگی ہوئی ہو اس کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ جام پلا، سبحان اللہ، وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، وقت پہ دے تشنا لب جو پیاسے ہیں، وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساقی، اسی نے حوض کوثر پلانا ہے. وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساقی جس نے پلایا ہے انہیں زمزم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، دنیا میں آپ زمزم کے ساقی اور قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے ساقی. خاتم النبیین فرماتے ہیں
میں دیکھوں گا کچھ فرشتے آ رہے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ کچھ میرے امتیوں کو روکنا چاہتے ہیں، حوض کوثر پہ نہیں آنے دیتے۔ میں کہوں گا فرشتوں، صحابی یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آؤ نا ان کو چھوڑو، آنے دو نا، اور وہ ایسے حوض کوثر کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس طرح پیاسا اونٹ اپنے مالک کو ہٹا کر پانی دے کر پانی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ باقی حیوانوں کے معدے میں اللہ نے 4 خانے بنائے ہیں اور اونٹ کے معدے میں اللہ نے 5 خانے بنائے ہیں۔ 5ویں خانے کے اندر پانی کا سٹاک رکھتا ہے، باہر سے پانی نہ ملے، اندر کا پانی استعمال کر کے گزارا کر لیتا ہے اونٹ، اور جب اندر کا پانی بھی ختم ہو جائے اس وقت اونٹ کی حالت قابل دید ہوتی ہے، بڑا تڑپتا ہے پیاس کی وجہ سے۔ پانی کو دیکھ لے، مہار توڑوا کر بھی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں ایسے آنے کی کوشش کریں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن فرشتے دھکیلیں گے، ہٹائیں گے، اور میں فرماؤں گا صحابی یار یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو، رو کیوں رہے ہو؟ رحمت للعالمین فرماتے ہیں فرشتوں نے مجھے عرض کرنی ہے حبیب کائنات انک لا تدری ما احدثوا بعدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے مجھے جواب دیں گے رحمت کائنات آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں نکال لی تھیں۔ اچھا میں تو دین مکمل چھوڑ کر آیا تھا، میرے بعد دین میں نئے نئے کام، ثواب سمجھ کر انہوں نے نئے نئے کام کیے۔ احباب لوگ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام اور امام الانبیاء نے گھڑیاں باندھی تھیں؟ وہ کاروں پر سوار ہوئے تھے، انہوں نے جہازوں میں سفر کیا تھا؟ لوگ سوال کرتے ہیں پھر یہ بدعت نہیں ہے؟ گھڑی باندھنا بھی بدعت ہے، جہاز پہ سفر کرنا بھی بدعت ہے، گاڑیوں پہ سفر کرنا بھی بدعت ہے۔ لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ احباب ذہن نشین رکھنا، بدعت کی تعریف یہ ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر نہیں کیا، اسے ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اب ہم نے جو گڑیاں باندھی ہوئی ہیں اس لیے کہ یہ دین ہے، یا ہم گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں یہ دین ہے نا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی جو کام ثواب سمجھ کر کرے، دین سمجھ کر کرے، اور وہ کام امام الانبیاء اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ میں تو دین مکمل چھوڑ کے آیا تھا۔ رب العالمین کی لا ریب کتاب کا حوالہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 3 میرے سامنے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر تقریباً 90,000 صحابہ کی جماعت سامنے موجود ہے، اور فرمانے لگے الا حل بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ۔ اے میرے تقریباً 90,000 صحابہ کرام کی جماعت، میں آمنہ کے لال کو یہ تو بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ امانت تمہارے حوالے کی ہے کہ نہیں کی؟ تمہاری خیر خواہی پوری کی ہے کہ نہیں کی؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے جواب دیا قالو نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ۔ حبیب کائنات ہم گواہی دے رہے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک پہنچا دیا، امانت بھی ہمارے حوالے کر دی، امت کی خیر خواہی بھی پوری کر دی۔ رب العالمین کے محبوب نے اپنی شہادت والی انگلی اوپر اٹھائی، اونی پہ سوار ہیں، سامنے 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ عرض کرتے اللہم اشہد، اے میرے پروردگار
فرش والوں کی گواہی تو ہو گئی، اب عرش کی گواہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور رب العالمین نے گواہی نازل کر دی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مستقل جمعہ پڑھنے والے میرے احباب ذہن حاضر رکھیے گا، شاید میری زندگی وفا نہ کرے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، میں اللہ کریم نے دین مکمل کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، اس کے چند ماہ بعد رحمت کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات، آپ کی زندگی کا، آپ بولیں کہ مجھے تب تسلی ہوگی، میں پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں۔ رحمت کائنات کی زندگی کا آخری سال، اور سال کا آخری مہینہ حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں، اور اس کے بعد محرم، نیا سال ہے نا۔ آپ کی زندگی کا آخری سال، سال کا آخری مہینہ اور دن کا آخری وقت، عصر کے بعد مغرب سے پہلے رحمت کائنات نے خطبہ دیا، جب مغرب ہو جائے دن بھی ختم، دن کا آخری وقت، سال کا آخری مہینہ، رحمت کائنات کی زندگی کا آخری سال، اور احکام والی آیت بھی آخری، الیوم اکملت لکم دینکم، احکام والی آیت بھی آخری۔ اس کے بعد کوئی قرآن کے حکم والی آیت نازل نہیں ہوئی، احکام والی آیت بھی آخری، زندگی مبارک کا سال بھی آخری، سال کا مہینہ بھی آخری، اور دن کا وقت بھی آخری۔ اشارہ کر دیا رب العالمین نے کہ جس طرح آخر آخر چل رہا ہے میرے پیغمبر، اب دین بھی آخری ہے، پیغمبر بھی آخری ہے، اب کوئی دین بھی نیا نہیں آئے گا، کوئی نبی بھی نیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ کریم نے دین مکمل کر دیا، رحمت کائنات تو دین مکمل دے کے گئے، اور رحمت رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں میں جب دیکھوں گا ان کو، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، بدعتی لوگ ہیں، میں فرماؤں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، ہٹاؤ ہٹاؤ لے جاؤ جنہوں نے مکمل دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی، میں آمنہ کے لال کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر کا خلاصہ عرض کر رہا تھا، احباب مختصر سی سورت ہے، سورت کا خلاصہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب دو چیزیں میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، دو چیزیں آپ نے میں اللہ کریم کو دینی ہے۔ اللہ کون سی دو چیزیں دے رہا ہے؟ فرمایا پہلی چیز انا آتیناک الکوثر، میں اللہ کریم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہ دنیا کے اندر قرآن کوثر ہے، جس بندے نے قرآن والے کوثر سے پانی نہیں پیا اس کو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر جب حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا اس بندے کو جنت کے کوثر کا جام کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا قرآن والے کوثر سے پانی پینے کا کیا معنی؟ جس بندے نے قرآن والا عقیدہ نہیں بنایا یہ قرآن والے کوثر سے محروم ہے، اسے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام رحمت کائنات کے ہاتھوں سے قطعاً نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک والے کوثر سے پانی نہیں پیا، قرآن پاک والا عقیدہ نہیں بنایا، قرآن پاک والا نظریہ نہیں بنایا، قرآن پاک والا یقین نہیں بنایا، اس بندے کو قیامت کے دن حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ انا آتیناک الکوثر، اور سورت نازل کب ہوئی؟ جب مخالفوں نے یہ بات کہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، معاذ اللہ، آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، سارے بچپن میں فوت ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے حبیب انا
آتیناک الکوثر، میں اللہ نے دنیا میں آپ کو قرآن والا کوثر عطا کیا، قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن میں آپ کا ذکر خیر بھی ہمیشہ رہے گا، اور میں اللہ کریم آپ کو کوثر دے رہا ہوں۔ کیا مانا؟ آپ کی امت بھی کثرت کے ساتھ ہوگی، اور ٹھیک ہے آپ کی جسمانی اولاد نرینہ باقی نہیں رہی، 3 بیٹے آپ کے رخصت ہو گئے دنیا سے میرے محبوب، کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر جسمانی آپ کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، میں اللہ آپ کی روحانی اولاد کو اتنا بڑھا دوں گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے، آپ کا نام و نشان کوئی بھی مٹا سکتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمل الہ اسم النبی معصمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد فشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان نے بہت بڑا دعویٰ کیا، اب دلیل بھی پوچھوں گا حضرت حسان سے، حضرت حسان سامنے نہیں ہیں، پوچھوں گا، یہ خطابت کا انداز ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات والو جہاں بھی رب العالمین کا ذکر آئے گا، رحمت للعالمین کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آئے گا۔ حضرت حسان آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی آئے گا۔ دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا والے بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں مانتے، دلیل پیش کرو نا جی، ایسے کوئی نہیں مانتا۔ حضرت حسان کہتے ہیں دلیل سنو، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضرور آئے گا۔ فرماتے ہیں، زمل الہ اسم النبی معصمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اگر تم نے امام الانبیاء کے ذکر کو رب العالمین کے ذکر کے ساتھ سننا ہو، اگر کٹھا ذکر سننے کا شوق ہو، 5 وقت مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والی اذان سن لو۔ اگر کوئی مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، رب العالمین اذان والی گواہی بھی قبول کرتا نہیں۔ اذان کے اندر آپ کا ذکر رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ساتھ فرمایا، میرے محبوب آپ کا اتنا اونچا زیادہ ذکر بلند کر دوں گا، مخالف جلنے والے جلتے رہیں گے، لیکن جس کے نام کو میں اللہ بلندیاں عطا کر دوں اسے پستیاں کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ 2 چیزیں مجھے دو میرے محبوب، سورت کا خلاصہ، سورت الکوثر کا خلاصہ، 2 چیزیں مجھے دو میرے محبوب، 2 چیزیں میں اللہ کریم آپ کو عطا کروں گا۔ اللہ کون سی 2 چیزیں تو دے رہا ہے؟ فرمایا، انا آتیناک الکوثر، ایک تو آپ کو کوثر میں اللہ کریم نے عطا کیا، اور دوسرا میں اللہ کریم کا احسان اور انعام سنیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، جو کہتے ہیں رحمت کائنات کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے محبوب غلط کہہ رہے ہیں، میں اللہ آئندہ کے حالات جاننے والا ہوں، آپ کے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ تجربہ کار اہل علم احباب موجود ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے یہ کہا ہو میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ نہ ہاں کریں دے ہو نہ کریں دے ہو، کبھی سنا آپ نے کسی آدمی نے دنیا میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ یا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مذہب ابو جہل والا ہے؟ یہ الگ بات ہے، اگر کسی بندے کا عقیدہ ابو جہل کے ساتھ ملتا ہو، کسی بندے کا عمل ابو جہل کے ساتھ ملتا ہو الگ بات ہے، لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار۔ فرمایا، میرے محبوب 2 انعام دے رہا ہوں، ایک تو کوثر دے رہا ہوں، اور دوسرا انعام ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا ذکر خیر میں اللہ کریم جاری رکھوں گا۔ اللہ کیسے میرے دشمنوں کو مٹائے گا؟ فرمایا، میرے محبوب اگر دشمنوں کو مٹانے کا نمونہ سننا ہو، اگلی سورت پڑھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ بڑی تفصیل طلب ہے یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بلند کر کر بد دعائیں دینے والا، وجود میں پھوڑا نکلا، گندگی پھیلتی گئی، زخم پھیلتا گیا، اتنی بدبو پھیل گئی ابو لہب کے جسم کے اندر کہ اپنے بیٹے بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یمن کے علاقے سے 2 حبشی کرائے پر منگائے گئے، انہوں نے بوریا بچھایا، اپنے ناک اور منہ پہ کپڑے باندھے اور ڈنڈوں کے ساتھ کھینچ کر ابو لہب کے اس گندے وجود کو بوریے میں لپیٹ کر دھکیلتے ہوئے ایک گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ مٹانے والے مٹ گئے، لیکن آمنہ کے لال کا ذکر کوئی بھی مٹا سکا نہیں۔ 2 چیزیں میں اللہ کریم آپ کو دے رہا ہوں، انا آتینا کل کوثر، اور دوسرا انعام دے رہا ہوں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ میرے محبوب 2 میں اللہ نے دے دی، اب 2 آپ بھی مجھے دیجئے۔ اللہ میں 2 کیا دوں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، 2 میں نے دی، 2 آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کریم 2 چیزیں کیا دینی ہیں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، اگر نماز پڑھیے تو صرف رب العالمین کی رضا کے لیے، اگر قربانی کیجئے صرف رب العالمین کے نام کی نماز بندہ ادا کر رہا ہے۔ جب کہتا ہے اللہ اکبر، نماز میں 2 ہی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کچھ زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، کچھ وجود کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ میرے محبوب کولی عبادت لے ربے کا، جسمانی عبادت بدنی عبادت بھی لے ربے کا، لسانی عبادت بھی لے ربے کا، جسمانی عبادت بھی لے ربے کا، زبان سے ذکر کرنا ہو لے ربے کا، مدد مانگنی ہو لے ربے کا، عاجزی کرنی ہو زبان سے لے ربے کا، مشکل میں پھنس جاؤ تمہاری زبان سے آواز نکلے تو لے ربے کا۔ فصلی لربک، اور نماز میں دوسری عبادت بھی اکٹھی ہو گئی، قیام ہو تو لے ربے کا، سجدہ ہو تو لے ربے کا، رکوع ہو تو لے ربے کا، اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہو تو لے ربے کا۔ ایک بات اور میرے محبوب دوسری چیز کیا دینی ہے؟ وانحر، قربانی بھی کر تو لے ربے کا، صرف پروردگار کے نام اور رضا کے لیے۔ قربانی کا ذکر کیا، اشارہ کر دیا مالی عبادت کا، مالی عبادت بھی لے ربے کا۔ اب صدقہ ہو، خیرات ہو، منت ہو، منوتی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، یہ بھی لے ربے کا۔ اور اس کا دوسرا انداز سورۃ الانعام میں یوں آیا ہے، مالک کائنات کی لاریب کتاب، اللہ کریم فرماتے ہیں کل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 162۔ حبیب کائنات کو حکم ہوا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، نماز میں 2 ہی باتیں اکٹھی ہو گئی، زبانی عبادت بھی جانی عبادت بھی، ونوسوں کی، اور میری قربانی مالی عبادت بھی، صدقہ کروں خیرات کروں، منت مانوں منوتی مانوں، نظر دوں نیاز دوں۔ نمبر 3 و محیایا، سبحان اللہ، محیایا و مماتی للہ، میں آمنہ کلال کون کون سی چیز گنتا جاؤں، میری ساری کی ساری زندگی للہ، رب العالمین کی رضا کے لیے، ومماتی للہ، اور میری وفات مبارکہ بھی صرف اللہ کریم کے لیے۔ کیا مانا؟ اگر مالک کائنات مجھے دنیا سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لے، میں اللہ کریم کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ زندگی کے معاملے میں بھی میں مجبور ہوں، اللہ مجھ پہ مختار ہے، وفات کے معاملے میں میں مجبور ہوں، اللہ کریم میرے اوپر مختار ہے۔ سورۃ الفرقان کا حوالہ بھی سنتے جائیے، 18واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الفرقان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔
آیت نمبر 3 18واں پارہ سورۃ الفرقان۔ ہائے افسوس لوگوں پر، رب العالمین کے علاوہ اوروں کو حاجت روا داتا مان لیا، مشکل کشا مان لیا، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو یہ تار دیتے ہیں ان کو مان لیا، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا اللہ کے علاوہ اوروں کو مان لیا، بیٹے بیٹیوں دینے کا مالک اوروں کو مان لیا۔ اللہ فرماتے میں اللہ کریم کے قرآن کی صداقتوں کو سنو، لا یخلقون شیئا، وہ تو ذرہ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اللہ، ساری کائنات والے مل جائیں، درخت کے ایک پتے کو بنانے کی طاقت شیعہ ذرہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ساری کائنات والے اکٹھے ہو جائیں، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی پیدا کرنے کے مالک لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اللہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ وجہ بتا، اللہ سے وجہ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ سنو، وہم یخلقون، وجہ اللہ کریم نے بیان کی کہ جو اپنے وجود میں خود محتاج ہو دوسروں کے بنانے کا، مجھے اللہ کریم نے بنایا ہے۔ جو اپنے وجود کے بنانے میں اللہ کا محتاج ہو، جو خود محتاج ہو، وہ حاجت روا ہو سکتا؟ جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن گیا؟ کہا کمتر نے، اور خوب کہا، آپ کے میاں والی کا تھا کمتر پپلا کا، کہا جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا، جیتے خود مشکل ہوئن نہیں مشکل کشا ہوندا، لا یملکون لانفسہم والا نفع، اور جن کو سمجھتے ہیں کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں، وہ تو اپنی جانوں کے لیے نفع پہنچانے اور نقصان ہٹانے کے مالک نہیں ہے، تمہاری کشتیوں کو کیسے پار لگائیں گے؟ آگے قرآن کے انداز کو سنیے توجہ کے ساتھ احباب، فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور جن کو لوگوں نے معبود سجدے کے لائق مسجود حاجت روا داتا سمجھا ہوا ہے، وہ تو موت کے بھی مالک نہیں۔ موت کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک بھی اللہ، ولا حیاتن، زندگی کے مالک بھی نہیں ہے، ولا نشورا، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ہاں موت و حیات کا حباب ذوق سے جواب آنا چاہیے، مالک صرف کون ہے؟ امریکہ کے 52 بی بمبار لاکھوں بم برسا دیں، اگر رب العالمین نے اسامہ کی موت نہیں لکھی، ملا عمر کی موت نہیں لکھی، ساری کائنات کی یہودی طاقتیں زور لگا دیں، کوئی بھی ان کو مار سکتا، اور اگر اللہ کریم نے موت لکھی ہے زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ نے زندگی لکھی ہے موت کوئی دے سکتا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آنی، اور جو رات اللہ نے باہر لکھی ہے پوری کائنات کی طاقتیں زور لگا لیں قبر میں کوئی بھی لے جا سکتا نہیں۔ محبوب اعلان فرما دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ خلاصہ کیا نکلا احباب؟ سورۃ الکوثر کا خلاصہ یہ ہے، میرے محبوب دو چیزیں مجھے دے دو، دو چیزیں میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ مجھے کیا دے رہا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ایک تو آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں، اور نمبر 2 ان شانیک هو الابتر، جو آپ کے نام و نشان کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے دشمن بے نام و نشان اور ذلیل و خوار رہیں گے۔ یہ دو نعمتیں دے رہا ہوں، دو مجھے دے دو، فصل لربک وانحر، عبادت اگر زبان کے ساتھ کرو تو بھی میں اللہ کریم کی، اور اسی میں جسمانی بھی آ گئی وہ بھی کرو اللہ کریم کی، اور وانحر قربانی کرو تو بھی صرف اللہ کے نام کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ صحت عاجلہ عطا فرماوے، پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے، حاجت منداں دی اللہ جائز حاجتاں پوریاں فرماوے۔ مسلمان مجاہدین دنیا دے جڑے جڑے مقام تے دین اسلام دی سربلندی واسطے جہاد پہ کریں، اللہ انہاں نوں عملی کامیابیاں عطا فرماوے، اللہ انہاں دیاں غیبانہ نصرتاں فرماوے۔ اللہ کریم سانو بھی اپنے رستے دے اندر جان مال خرچ کرن دی توفیق عطا فرماوے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے تحت تقریباً 62 جلسے منعقد ہو رہے ہیں. اسے سلسلے دا ایک پروگرام تواڈے شہر دے اندر رکھا گیا. تساں احباب تشریف گھنے ہو، میں حاضر ہویا. اللہ اپنے گھر دے اندر ساڈا مل بیٹھ کے قرآن و سنت بیان کرنا اور سننا صرف اور صرف اپنی رضا دی خاطر قبول فرما کے ساری آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے. سادیاں سادیاں چند گلاں کرنیاں، کوئی طویل واز اور تقریر دا ارادہ نہیں. مفصل بیان میرے محترم بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا آصف علی لغاری صاحب فرمیسن. جیری آیت مبارکہ دی میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ایک بہت بڑے مسئلے دا حل بیان فرما دیتا ہے. جیرے اج دے دور دے اندر اساں لوگ زندگی بسر کریندے پئے ہیں، اپنے آپ مسلمان سدواون والے کلمہ پڑھن والے لوگاں دے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف چلدا پیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی ہے. ذاتی طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہن یا آپ دی ذات بشر ہے. باقی اختلافی مسائل دے نال نال اے ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. تے اے جڑا مہینہ ہے، جڑے مہینے دے اندر اے اجتماعات دے پروگرام منعقد کیتے ویندے پین، اے مہینہ ہے ربیع الاول دا. تے ساڈے جڑے پرانے بزرگ ہن وڈیرے ہن، او این مہینے نو سڈیندے ہوندے ہن 12 وفات دا مہینہ. یعنی این مہینے دی 12 تاریخ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پیدائش ہے، اس پیدائش دے بارے اختلاف ہے کہ کیڑی تاریخ نو ہوئی. بعض محققین فرمیندن کہ آپ دی پیدائش ہے 8 ربیع الاول نو، تے بعض فرمیندن 9 ربیع الاول. بہت تھوڑیاں دا خیال ہے 12 ربیع الاول. تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ واقف ہونا دے 11ویں والا پیر جڑا مشہور ہے، او فرمیندن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش 10 محرم نو. بس گل مک گئی، 10 محرم نو. آپ دی پیدائش دی دیوار دے وچ تا اختلاف ہے، لیکن وفات علی دیوار وچ اختلاف نہیں. سارے محققین دا اتفاق ہے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول نو ہے. اے دو گلاں میں عرض کیتیاں. ایک او جڑا مسئلہ اختلافی ہے نور تے بشر والا، اس نو حل کرنا ہے قرآن پاک دی جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے اس دے تحت. تے وقت اے جڑی گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش والی، اس پیدائش دے عنوان نو سامنے رکھ کے بھی اسے مسئلے نو حل کرنا ہے نور تے بشر والا. کیونکہ اسا سفر بھی کرنا ہے. اے الفاظ بطور تمہید کافی سمجھیں دے ہوئے میں آیت دا معنی کرن لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. اے قرآن مجید دی او آیت جیری آیت دے اندر رسول کریم دے بچپن دا اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے. میرے پیغمبر دا بچپن کے جیے اللہ پاک کا کے جیاں بچپن ہی اشارہ کیتے پروردگار نے یتیما. میرا محبوب پیغمبر یتیم ہی تے یتیم او ہوندا ہے جے دے والدین دنیا تو رخصت ہو ونجن.
والے دنیا تو رخصت ہو گئے یا دوئے دنیا تو چلے گئے، لوگ دن یار فلانا بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجن تونی دنیا تے بھی تشریف نہیں گنے، دنیا تے آکو کھولا تو 6 مہینے پہلے والد دنیا تو رخصت ہو گیا۔ تے جڑے ویلے آپ دی عمر مبارک 4 سال دی ہوئی ہے، ٹرن پھرن دے جس ویلے قابل ہوئے، اللہ کریم نے والدہ نو بھی دنیا تو ٹور چھوڑیا۔ جر ویلے والد بھی ٹر گئے، والدہ بھی ٹر گئی، آپ کے بن گئے علم یجد کا یتیما فآوا۔ اللہ فرما دے تو یتیم میں میرا پیغمبر، اللہ کریم نے گویا قانون سمجھایا ہے کہ میں اپنے محبوب دی پرورش آپ خاص رحمت دے نال کرنی ہے۔ والد دی بھی کوئی ضرورت نہیں، والدہ دی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کریم آپ اپنی خاص قدرت رحمت دے نال پلے سا۔ علم یجد کا یتیما فآوا۔ گویا کہ قرآن نال ثابت ہو گیا ہے آپ دا والد بھی ہے تے والدہ بھی ہے، تا آپ یتیم ہوئے جن ویلے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے۔ یتیم بچہ ہوندا بھی تا ہے، والدین ہوون تے ول موت آ ونجے تے دنیا تو ٹر ونجن۔ اللہ کریم نے مسئلہ بھی حل کر دیتا، جڑے مسئلے دا رولا لگا ہوئے آپ دی ذات نور ہے یا آپ دی ذات بشر ہے، جڑا نور دا بنیا ہویا ہوے اوندا والد بھی نہیں ہوندا، والدہ بھی نہیں ہوندی۔ مشکاہ شریف دے لفظ مینوں یاد ان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمیندے جڑے فرشتے ہن اے نور وچوں پیدا کیتے گئے، جبرائیل بھی نور دا بنیا ہویا، اسرافیل بھی نور دا بنیا ہویا، میکائیل بھی نورانی، اسرائیل بھی نورانی، سارے فرشتے اللہ کریم نے نور وچوں پیدا کیتے نا۔ تے جڑا نور وچوں پیدا کیتا ونجے اوندا والد بھی نہیں ہوندا تے والدہ بھی نہیں ہوندی۔ تے جے کر کوئی پوچھے نوجوانو جبریل دے والد دا نام کی ہے، جبریل دی والدہ دا کی نام ہے، باقی فرشتہ دے والدین دا نام رسو، تا سارا آکھنے یار جبرائیل دا کوئی والد تے والدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اے نور وچوں پیدا کیتے گئے تے نور وچوں جڑا بنیا ہویا ہوئے او والدین تو محروم ہوندا ہے۔ جے والدین ہوون او نور نہیں ہو سکدا ذاتی طور تے جڑا ذاتی طور تے نور ہوے اوندے والدین نہیں ہوندے۔ تے والدین دا ثبوت اللہ کریم دے قرآن پاک وچ علم یجد کا یتیما فآوا۔ ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہون والا ذاتی طور تے نور نہیں ہوندا۔ آ گیا جی 12 ربیع الاول، پہلے تا عنوان ہے میلاد النبی، وقت سال تو بعد بنیا عید میلاد النبی، اگلے سال بنیا جشن عید میلاد النبی، لفظ بدلے ویندے ہن انتظار فیشن دی، نالے فیشن دا لفظ ود ونجے۔ مارچ شروع، ریلیاں شروع، نت اخباراں وچ پڑھدے ہو ریلیاں منعقد ہوندیاں پئیاں، مارچ میلاد مارچ۔ پوچھو مولوی جی میلاد دا کی معنی؟ اکھے جی میلاد دا معنی جمنا، میلاد دا معنی پیدائش۔ سوال کر ملا، میلاد دا تمانا پیدائش، میلاد دا تمانا جمنا۔ رسول کریم والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے تے تاں تو میلاد مارچ منیدا پیئیں، ریلیاں منعقد کریدا پیئیں، میلاد النبی دے عنوان نال عید منیدا پیئیں، جشن وی منیدا پیئیں۔ جڑا والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے اون دی ذات نور نہیں ہوندی، میلاد منے سے تا نور والا عقیدہ ختم، جے نور والا عقیدہ منے سے تا میلاد والا مسئلہ ختم۔ ایک گل کر،
دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، جی آپ دی ذات نور منے سے تا ملاد ختم، ملاد ہے ولادت تو، ولادت دا معنی پیدائش، ولادت دا معنی جمنا، آپ والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے تے تاں تو عید میلاد النبی منے دا پے، تاں جشن منے دا پے، جلوس کڈھے دا پے، جلسے کرے دا پئیں، بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے پروگرام، سریاں لگدیاں پئیں، جھنڈیاں لگدیاں پئیں، کمکمے بلدے پئیں، وجہ کہ جی اے میلاد النبی دی خوشی پہ منینے ہیں۔ مولوی جی میلاد تا ہوندے جمنے نو آکھیا ویندے، جے نبی علیہ السلام والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے، جڑا والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے اون دی ذات نور نہیں ہوندی، جے میلاد والا عقیدہ رکھیں تے نور والا عقیدہ ختم، جے نور والا عقیدہ رکھیں تے میلاد والے جلسے جلوس ختم۔ تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ گل سمجھیے نا، معقول نہیں گل ہے، کوئی سانو اطمینان کراوے اسا اس دا عقیدہ قبول کرنے واسطے تیار ہے، خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھی چے تے آپ تا پیدا ہوئے والدہ دے پیٹ وچوں، تاں تا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھنا پیے احسن من کلم ترکت عین و اجمل من کلم تلد النساء، احسن من کلم ترکت عین و اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ دو قسم دے انسان ہونے نا، بعد بندے تا اے جے ہونے جنہ دا رنگ تا چٹا ہوندے لیکن ڈھکے ہوئے نقش و نگار کوئی نہیں ہوندے، تے بعد بندے اے جے ہونے جنہ دا نقش و نگار تا ڈھکا ہوئے ہوندے لیکن رنگ چنگا کوئی نہیں ہوندا۔ عربی کلام وچوں جیندا رنگ چٹا ہوندے اونوں حسن سڈینے ہوندے نا، تے جیندے نقش و نگار ڈھکے ہوندے اونوں اجمل سڈینے ہوندے نا۔ حضرت حسان دوہانوں کٹھا چا کیتے تے آکھدے احسن من کلم ترکت عین و اجمل من کلم تلد النساء، تواڈے نال دے چٹے رنگ والا سونے رنگ والا اج تو نہیں کہ اکھ نے ڈٹھا کوئی نہیں، تے تواڈے نال دے ڈھکے ہوئے نقشے والا کہ ماں نے جایا کوئی نہیں۔ جویں تواڈا رنگ چٹا، جویں تواڈے نقش و نگار ڈھکے ہوئے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر تے تساں پیدا ہوئے ہو، تواڈے نال دا کہ ماں نے جایا نہیں۔ آؤ میں حسان اپنا عقیدہ پیا لسینا، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، تانوں ہر قسم دے عیب کولوں پاک پیدا کیتا گیا ہے، بلکہ اشاعت توحید و سنت والیاں دا عقیدہ ہے کہ ہر انسان نو حکم عیب دے قریب نہیں ونجنا، مولوی نو حکم عیب دے قریب نہیں ونجنا، پیر نو آڈر عیب دے قریب نہیں ونجنا، رہنما قائد لیڈر ہر چھوٹے وڈے امیر غریب نو آڈر شریعت دی طرفوں عیب دے نیڑے نہیں ونجنا۔ تے جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر دا دور آندا ہے اللہ فرماندا ہے عیب تو پیغمبر دے نیڑے نہیں ونجنا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، انہیں معلوم تھی دے جنہیں اللہ کریم نے تواڈے کول پوچھ کے تانوں بنایا ہوے۔ شاعرانہ انداز حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، وقت اللہ کریم نے پیدا تا کیتے اپنے محبوب نو پر کرے انداز نال، فاقن نبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ اشارہ کرن لگا اشاعت توحید و سنت والیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیویں ساڈا عقیدہ ہے خدا لا شریک ہے، اشاعت توحید والا دا عقیدہ ہے مصطفیٰ وی لا شریک ہے۔ لیکن اللہ لا شریک ہے اپنی ذات وچ،
اللہ لا شریک اپنی صفات وچو، اللہ لا شریک عبادات وچو، تے مصطفیٰ لا شریک اپنے کمالاں دے اندر، اپنے حسن دے اندر، اپنے جمال دے اندر، اپنے اخلاق دے اندر، اپنی سیرت تے کردار دے اندر، اپنے اٹھن تے باون دے اندر، کھاون تے پیون دے اندر، نیند کرن دے اندر، تے صحابہ کرام نال لین دین تے معاملات کرن دے اندر، رشتہ داری والے تعلقات دے اندر، ترحم والے جذبے دے اندر، شفقت والے انداز وچ مصطفیٰ وی لا شریک ہے۔ گویا کہ اشارہ کے کرن لگا اتے او لا شریک تلے اے لا شریک، خدا وی لا شریک، مصطفیٰ وی لا شریک، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ رسول کریم تا والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے تے جڑا پیدا ہوئے او ذاتی طور تے نور نہیں ہو سکدا، تے جڑا ذاتی طور تے نور نہ ہوئے اون دے والدین بھی کوئی نہیں ہوندے، جے دے والدین ہوئے اون دی ذات نور ہو سکدی کوئی نہیں۔ گل ہن ہک کرے نا، جلسہ کیوں، جلوس کیوں جی؟ میلاد النبی دی عید مناونی ہے بادشاہو، یہ وکھری گل ہے کہ شریعت تے اسلام وچ عیداں تہن دو، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، پر کلمہ پڑھنا رکھے نا اسا تو آپ پتری جی کڈھنی ہے۔ افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سیا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر کے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے طریقے نو بھی مضبوط پکڑے تے خلفاء راشدین دے طریقے نو بھی مضبوط پکڑے۔ رسول کریم نے 63 سال دی زندگی گزاری، 40 سال نبوت تو پہلے دی زندگی تے 23 سال دی نبوت ملن تو بعد دی زندگی۔ چلو یار پہلے دی باس نہ کریں دے، بعد والی نبوت تو جڑی زندگی ہے باس کر۔ آپ نے 13 سال مکے وچ زندگی گزاری نبوت تو بعد، ایک دیوار بھی رسول، ایک سال وچ بھی رسول کریم نے اس موقع تے جلوس اپنی ولادت دا نہیں کڈا، بل 10 سال مدینہ منورہ رہے رسول کریم، کیسا ربیع الاول دی 12 نو رسول کریم نے خوشی دا جلوس نہیں کڈا۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت تقریباً 2.5 سال بندے، انہاں بھی یہ جلوس میلاد والا نہیں کڈا۔ حضرت عمر 10.5 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر نے بھی یہ جلوس نہیں کڈھایا۔ حضرت عثمان 12 سال خلافت کی تھی، حضرت عثمان نے بھی یہ جلوس نہیں کڈوایا۔ حضرت علی 4.5 سال تک خلیفہ رہے، حضرت علی نے بھی یہ جلوس نہیں کڈھایا۔ حضرت حسن دے 6 مہینہ وچ نہیں کڈیا گیا، امیر معاویہ دے 20 سال دور خلافت وچ بھی نہیں کڈیا گیا۔ تے رسول کریم دا طریقہ، آپ دے خلفائے راشدین دا طریقہ اصل کامیابی والا یہ طریقہ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمینے نا او ٹولا جنت وچ ویسی اس رستے تے چلے جیڑا رستہ ما انا علیہ وصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑے رستے تے میں ٹردا تے میرے صحابہ کرام ٹردے پین، جیڑا اس رستے تے ٹرے آتا بہشت برین دے اندر پہنچی۔ تے نبی دے رستے نو چھوڑن والا، صحابہ دے رستے نو چھوڑن والا بہشت برین حاصل کرن دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ اے جلوس کرنا میلاد دے عنوان نال رسول کریم دا بھی طریقہ نہیں، صحابہ دا بھی طریقہ نہیں، تے نالے کڈھنا ہے تول اے عقیدہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام دی ذات نور آئی، کل ہک رو نہیں۔ تے اللہ کریم دے قرآن دے انداز نال دسن لگا ملم یجد کا یتیمن فآوا۔ آپ یتیم ہن، جن ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یتیم ہون دا ثبوت ہویا تا والدین دا ثبوت ہویا، والدین دا ثبوت ہویا تا مسئلہ صاف تھی گیا کہ آپ دی ذات نور ہو سکدی۔ بس ہن اس موقع تے وال سوال چا کریا ہے کہ مولوی جی یہ مسئلہ حل چا کرو، اگر میلاد والا عقیدہ رکھنے ولادت اللہ بھئی آپ والدہ دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے تا نور والا عقیدہ چھوڑ، یہ ذاتی طور تے نور والا عقیدہ رکھنے تے میلاد تے ولادت تے